بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیاں، آج اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ ایک داعی اور ایک مصلح کو ہمیشہ اپنی بات، اپنی دعوت اور اپنی اصلاح کا آغاز اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے رشتہ دار سے ہی کرنا چاہیے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو بجائے وہ برقی بلب کے مٹی کا چراغ ثابت ہوگا۔ برقی بلب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے قریب کو بھی روشن کرتا ہے اور اپنے دور کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس کے برخلاف چراغ جو مٹی کا ہوتا ہے وہ دور کو تو روشن کرتا ہے لیکن اس کے گرد و پیش، اس کے آس پاس اندھیرا رہتا ہے۔ یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے خاندان اور اپنے گھر اور اپنے رشتہ داروں سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے باپ سے کیا، اور ظاہر ہے آپ کی دعوت کے آپ کے والد ہی زیادہ مستحق تھے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بیٹے کی اس گفتگو کو کچھ اس انداز میں فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، اے میرے والد، جن معبودوں کو ہاتھوں سے تراشا گیا ہے، جن پتھروں کو ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، جن مورتیوں کو انسان نے خود سے ڈھالا ہے، انسان نے خود سے بنایا ہے، اے میرے والد، تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے پوجا کرنے والے کو بھی دیکھ نہیں سکتے، ان کی بات کو سن نہیں سکتے اور اس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ اے میرے والد، مجھے میرے اللہ نے، مجھے میرے مالک نے، مجھے میرے خالق اور پالنہار نے ایک ایسا علم عطا فرمایا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اے میرے والد، آپ مجھے فالو کیجئے، آپ میری پیروی کیجئے، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی درد بھرے انداز میں پھر باپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الشیطان فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے والد، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کو فالو مت کیجئے، آپ شیطان کی اتباع مت کیجئے، آپ اس کی پیروی مت کیجئے۔ اے میرے والد، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے اگر آپ نے اس کی پیروی کی اور وہ آپ کا دوست ہو گیا تب تو آپ عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ باپ کو اپنے لخت جگر، نور نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے تھا اور آپ کی باتوں کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن باپ بڑے ہی دھمکی آمیز انداز میں اپنے بچے سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، اگر تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آیا تو میں تجھ پر پتھروں کی بارش کر دوں گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر دنیا دار ہوتے، اگر جاہ و منصب کے طلبگار ہوتے، عزت و شوکت کے دعوے دار ہوتے تو خاموش ہو جاتے، ڈر جاتے، سہم جاتے، دبے پاؤں واپس ہو جاتے، لیکن
حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، اس کے وفا شعار بندے تھے اور سلامتی کے طالب تھے، اور لوگوں کو امن و آشتی اور سکون و شانتی کی پناہ گاہ میں لانا چاہتے تھے۔ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر فرمایا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وأدعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا۔ اے میرے والد، آپ پر سلامتی ہو، آپ خوش خرم رہیں، آپ شادمان رہیں، ہر طرح کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں۔ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور میں تم کو اور جن کو تم پوچھتے ہو میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی پکار سے محروم نہیں رہوں گا۔ اب یہ آواز گھر کی چار دیواری کو توڑتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی یہ ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں، آخر کیا ماجرا ہے۔ لوگوں کو پہلے سے بھنک تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں، آپ کس کو اپنا خدا مانتے ہیں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے، اور اس میں باپ بھی آپ کا موجود تھا، مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، آپ ہی بتائیں کہ جن معبودوں سے آپ چمٹے جا رہے ہو، ان کے پاس بیٹھے جا رہے ہو، ان کی عبادت میں لگ رہے ہو، پرستش میں لگ رہے ہو، ان کا کیا حال ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کیوں ان سے چمٹے جا رہے ہو، آپ ہی بتائیے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے داداؤں کو، اپنے باپ کو اور اپنے پہلے تمام لوگوں کو اسی طرح ان کی پوجا کرتے ہوئے، ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی سری گمراہی میں ہو، وہ بھی سری گمراہی میں تھے اور تم بھی سری گمراہی میں ہو۔ اب یہ آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، اب یہ آواز گونجنے لگی اور ہواؤں کے دوش پر سوار ہوتے ہوئے نمرود کے کانوں سے جا کر ٹکرائی۔ نمرود نے اس آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کری کہ کسی طرح اس آواز کو دبا دیا جائے، اس آواز کو یہیں روک دیا جائے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر نمرود کے محل میں طلب کیا گیا، اور نمرود نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے، جس کو سورہ آل عمران کے اندر کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ آپ کا معبود کون ہے، آپ کا رب کون ہے، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اور میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب نمرود بڑا ہی بیوقوف انسان تھا، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے تبھی دو قید خانے سے دو قیدیوں کو نکلوایا اور ایک کو مروا دیا اور دوسرے کو واپس کہا کہ اسے لے کر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے مسکرانے لگے کہ بھئی یہ تو بڑا بیوقوف انسان ہے، گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں بلکہ ترچھی انگلی سے نکلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، بھئی میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے۔ اگر تو واقعی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، ویسٹ سے نکال کر دکھا۔ تو وہ حیران و پریشان ہو گیا، مبہوت ہو گیا، کوئی جواب اس پر بن نہ پایا۔ اب اس کا غصہ مزید بڑھتا چلا گیا، غیظ و غضب اس کا اور زیادہ ہوتا چلا گیا۔ کوئی نہیں تھا کہ جو اس کے غصے کو روک سکے، کوئی نہیں تھا کہ جو اس کے غصے کو فروغ کر سکے۔ بالآخر اس نے اعلان کر دیا کہ ایک بہت بڑے میدان میں آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو نعوذ باللہ اس میں ڈال دیا جائے۔
ایک بہت بڑے میدان میں آگ جلائی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ جب اس کی لپٹیں بہت اوپر تک جانے لگی اور آسمان سے باتیں کرنے لگی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے تعلق سے کہا گیا کہ اب ان کو اس میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فیصلے کو خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے قبول فرما لیا۔ انسانیت لرزہ بر اندام ہو گئی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ آگ کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جیسے ہی ڈالا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے کہا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے بے گزن، بے ضرر اور ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بے گزن اور بے ضرر اور ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی گل گلزار میں مست خرام ہواؤں کے جھونکوں سے اپنی مشاع میں جا کے معطر کر رہا ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخ روح ہو کر اس امتحان سے آپ باہر آئے اور اس آگ سے آپ باہر نکلے۔ لیکن ابھی آپ کی یہ پہلی آزمائش تھی، ابھی تو بہت سی آزمائشوں سے آپ کو گزارنا تھا، ابھی تو یہ دکھانا تھا کہ عزیمت کی راہ اختیار کرنے والوں کو قدم قدم پر حق و صداقت کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور ان کے عزم و ارادوں کو تپایا اور پکایا جاتا ہے، اور پھر ان کی زبان سے یہ نغمہ جاری ہوتا ہے، رقص کرنا ہے تجھے رقص کیے جا بسمل، رقص کرنا ہے تجھے رقص کیے جا بسمل، رقص کرنا ہے تو پاؤں کی زنجیر نہ دے۔